نفی اسباب سے گزر کر جب ہم کسی مقام پر پہنچتے ہیں تو اس مقام کو جمع الجمع یا زمان حقیقی کہا جاتا ہے. جب ہمارے سامنے گلاب ہے، قلندر بابا مثال کے طور پر بیان فرماتے ہیں، جب ہمارے سامنے گلاب ہے، اس لمحے گلاب کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ذہن میں گلاب کا ہونا اور نہ ہونا ہے. جب ہم گلاب کا تذکرہ کرتے ہیں تو سامنے محض گلاب کی ہستی کا اثبات ہے. ہمارے فکر کا مرکز گلاب کے علاوہ دوسری شے نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ گلاب کی ہستی کا تذکرہ کرتے وقت گلاب کو اس بات میں بیان کرتے ہیں. اس خاص لمحے کو، ساری کائنات کو ایک یونٹ شمار کرتے ہیں. یہ یونٹ وہ ہے جس کا نام گلاب ہے. جب تک اس یونٹ کا تذکرہ نہ کر دیں جو لمحہ گلاب کا لمحہ ہے، اس وقت تک دوسرے یونٹ سے رابطہ قائم نہیں کر سکتے. زمان متواتر میں جس لمحے کے اندر فکر کا تجزیہ کریں گے، کائنات کے صرف ایک فرد سے متعارف ہو سکیں گے. اسی فرد کو کل کائنات کا نام دے گئے. مطلب یہ ہے کہ فکر انسانی میں جو لمحہ ہے وہ لمحہ وار ہے. یہ الگ بات ہے کہ لمحہ کتنا ہے اور لمحے کا وقفہ کتنا ہے. لمحے کا وقفہ کروڑواں حصہ یا اس سے بھی کم ہو سکتا ہے. لیکن ذہن ایک وقت میں ایک لمحے میں کسی ایک چیز کا ادراک کر سکتا ہے. جب اس لمحے سے گزر کر دوسرے لمحے میں داخل ہوں تو دوسرا فرد سامنے ہے. ہم نظر اٹھاتے ہیں تو گلاب آتا ہے، امرود آتا ہے. یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں. لمحے کو الگ الگ تصور نہیں کر سکتے. لمحہ اتنا کم ہے اور لمحے کی کثرت اتنی کم ترین ہے کہ ہم اسے لمحہ بھی نہیں کہہ سکتے بلکہ کروڑواں حصہ قرار دیتے ہیں. قانون یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک شے، ایک لمحہ ذہن کے لیے مرکز بنتا ہے، لیکن رفتار اتنی ہے کہ اتنی کم ترین کثر کو الگ نہیں کر سکتے. جب تک اس خاص فرد کے علاوہ، گلاب کے علاوہ، کبوتر کے علاوہ کائنات کے افراد ساکت نہ ہو جائیں، ہم ایک فرد کا احساس نہیں کر سکتے. اس مقام پر ادراک بالحواس کے قانون کی تحقیق ہو جاتی ہے. ہم کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں، وہ ادراک ہمارے حواس بنتا ہے. ہم کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں، وہ ادراک ہمارا حواس بنتے ہیں. لوح محفوظ کا قانون کے مطابق ہم بیک آن یعنی ایک لمحہ یا کروڑویں حصے میں صرف ایک چیز کا ادراک کرتے ہیں. یہ ادراک اس وقت کرتے ہیں جب تمام اشیاء کی نفی کر دیں. مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ذہن کی صرف ایک سمت متعین ہے. اسی سمت میں تقاضے پرواز کرتے رہتے ہیں. بظاہر ہم آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھتے ہیں، لیکن آگے پیچھے دیکھنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہمارا ذہن ایک سمت میں مرکوز نہ ہو جائے. ہم 6 سمتوں میں سفر کرتے ہیں یا 6 سمتوں سے واقفیت رکھتے ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے. لیکن روحانی نقطہ نظر سے 6 سمتیں محض قیاس کی پیداوار ہے. فی الحقیقت سمت وہی ہے جس سمت میں ہمارے ذہنی تقاضے سفر کر رہے ہیں. اسی سمت کا نام زمانے متواتر ہے. حضور بابا صاحب فرماتے ہیں کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ زمانہ گزرتا رہتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. زمانہ ریکارڈ ہوتا ہے. یہ ایسی بات ہے جس کو ہر آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے. مثلا آج جو فرد 30 سال کا ہے وہ بچپن سے 30 سال تک کا سفر کرتا رہتا ہے اور کسی سمت میں سفر کرتا رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ زمانہ گزرتا رہتا ہے یعنی بچپن کے حالات، زندگی، لڑکپن کے تمام اعمال ہمارے ذہن سے حذف ہو جائیں، اس لیے کہ گزرنے والی چیز گزر گئی. عمل یہ ہے کہ زندگی ریکارڈ ہے. زندگی کا ریکارڈ ہونا ہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی زمان کو کتاب المرقوم فرمایا ہے، یا آج کل سائنسی اعتبار سے ویڈیو فلم کہہ سکتے ہیں. یہی کتاب المرقوم یا ریکارڈ زمانہ علم الاسماء ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم الاسماء سکھایا تو جو کچھ اللہ نے سکھایا وہ ریکارڈ ہو گیا. وہی ریکارڈ آدم سے لے کر آدم کی نسل کو منتقل ہو رہا ہے. پچھلے اسباق میں ہم نے اطلاع اور خیال کے بارے میں بالوضاحت بحث کی ہے. مرشد کریم قلندر بابا کا یہ اعجاز ہے کہ وہ ایک بات مختلف پیراؤں میں بیان فرماتے ہیں تاکہ بات بار بار کہنے سے ذہن نشین ہو جائے. ہم نے بتایا تھا کہ انسانی زندگی یہ ادراک سے بننے والے تمام حواس کا تعلق اطلاع پر ہے. اطلاع میں معنویت کا اختیار دیا گیا ہے. اطلاع میں معنی پہنانے سے پہلے ہم ادراک کرتے ہیں
وہ ادراک مرئی یا غیر مرئی صورت میں زمان متواتر، یہ زمان غیر متواتر میں ہے. یہ ادراک خیال میں شہود میں ہو، یہ ادراک خیال میں ہو شہود میں ہو، بہر صورت کوئی بھی تصور ہو، اس کا تعلق اطلاع سے ہے. یہی خیال، یہی اطلاع ذہن کی اندرونی سطح سے مسافرت کر کے بیرونی سطح پر جلوہ گر کوئی صورت، کوئی شکل، کوئی روپ اطلاع کے بغیر وجود پذیر نہیں ہوتا. پہلے اطلاع، پھر اطلاع کے بعد مظاہرہ، مظاہر بنتی ہے. اطلاع کو مظاہر تک پہنچنے کے لیے، مظاہر کو دیکھنے کے لیے انسان کو اطلاع میں معنویت کا اختیار ہے. حضور بابا صاحب فرماتے ہیں کائنات ایک نقطہ ہے جسے اپنے ذہن میں فرض کرنا پڑتا ہے. یہی کائنات کی موجودگی کا راز ہے. ریاضی دانوں کی اصطلاح میں نقطہ نہ لمبائی رکھتا ہے اور نہ چوڑائی رکھتا ہے اور نہ گہرائی رکھتا ہے، وہ صرف شعور کی تخلیق ہے. یہی نقطہ شعور سے مسافرت کر کے ادراک بالحواس بنتا ہے. اس کی ادراک بالحواس بننے کا طریقہ بہت سادہ ہے. پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شعور فی نفسہ ہی کیا چیز ہے. وہ خود کو قائم رکھتا ہے اور اپنی یاد دہانی میں مصروف رہتا ہے. یعنی شعور جس ریکارڈ پر قائم ہے، اس ریکارڈ کو دہراتا رہتا ہے. آج جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے تو دراصل شعور کے ریکارڈ کا دہرانا ہے. اگر شعور اپنے ریکارڈ کو نہ دہرائے اور شعوری یا روحانی اور شعوری یاد دہانی میں مصروف نہ رہے تو بچہ جوانی میں داخل نہیں ہو سکتا. دراصل جوانی بچپن سے جوانی تک شعوری ریکارڈ کی یاد دہانی ہے. شعور دعویٰ کرتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں چاند کو دیکھ رہا ہوں، میں سورج کو دیکھ رہا ہوں، میں ستاروں کو دیکھ رہا ہوں، میرے ہاتھ میں کتاب ہے. بچپن میں ہوش و حواس کا دور شروع ہوتا ہے تو بچہ چاند سورج سے واقف ہوتا ہے. شعوری طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ قلم ہے، یہ کتاب ہے، یہ شعوری ریکارڈ ہو گیا. یہی ریکارڈ وہ بڑھاپے سے لے کر موت تک استعمال کرتا رہتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ بچہ کسی کتاب کو درخت کہے یا درخت کو کتاب کا نام دے. جو کچھ شعور میں ریکارڈ ہو گیا وہی حواس ہیں، وہی خود شعور ہے. شعور اپنے ریکارڈ کو یا ریکارڈ میں موجود نقوش کو یا ریکارڈ میں موجود تصویروں کو مختلف طریقوں میں استعمال کرتا ہے. طریقے بہت سے ہیں. ان میں ایک طریقہ جو تمام نوعوں میں مشترک ہے، نگاہ ہے. یعنی شعور اپنے اندر ریکارڈ کو نگاہ کے ذریعے دیکھنا اور استعمال کرتا اور دہراتا ہے. یعنی شعور اپنے اندر ریکارڈ کو نگاہ کے ذریعے دیکھتا، استعمال کرتا اور دہراتا ہے. نگاہ ہمارے اندر کام کرتی ہے، وہ دو مرکزوں یا دو سطحوں کو دیکھتی ہے. نگاہ کی ایک مرکزیت میں دیکھنا شعور اور دوسری مرکزیت میں دیکھنا غیب ہے. نگاہ کا دیکھنا شعور میں ہو یا غیب میں ہو، نگاہ کا دیکھنا انفرادی ہو، نگاہ کا دیکھنا اجتماعی ہو، در حقیقت دونوں سطحوں میں ایک نگاہ کام کر رہی ہے. مشاہدہ ہے کہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے بادام کا ایک درخت ہو تو ہم یہ کہتے ہیں یہ بادام کا درخت ہے. پھر ہم نوع انسان کے دوسرے فرد سے پوچھتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتا ہے یہ بادام کا درخت ہے. ایک آدمی کے علاوہ ہم ہزاروں افراد سے یہی سوال کرتے ہیں تو ہر آدمی یہی کہتا ہے یہ بادام کا درخت ہے. یہ بات اس بات کی شاہد ہے اور یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ دیکھنے والی نگاہ ایک ہے. اگر نگاہیں دو ہوتی تو ہر نگاہ کا زاویہ مختلف ہوتا. جب ہم دو کہتے ہیں تو دو دراصل ایک سے دو ہونا مختلف ہے. ایک نگاہ کچھ دیکھتی اور دوسری نگاہ کچھ اور دیکھتی. اس لیے لازماً یہ ماننا پڑے گا اور یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ شعور کی ایک سطح اجتماعی ہے جس میں کائنات مشترک ہے. اسی سطح کو مرشد کریم قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے ادراک بالحواس کہا ہے. یہی مشترک حواس کا کائنات ہے. یہ مشترک سطح فرد کا جزء ہے. اس لیے نگاہ کو فرد سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اس بات کو مولانا روم نے یوں بیان فرمایا ہے: آدمی دیدست باقی پوست، آدمی دیدست باقی پوست است. یعنی آدمی نگاہ ہے، باقی گوشت پوست ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی دراصل نگاہ ہے، باقی ہر چیز فانی ہے. دیدہ باشد کے دیدے دوست است. نگاہ یہ ہے کہ وہ صرف دوست کا مشاہدہ کرتی ہے. دوست کے مشاہدے سے مراد کائنات کی مشترک سطح اور سوانے والی ہستی ہے.
نگاہ کے بارے میں یہ بات آپ سب حضرات کے ذہن نشین ہو چکی ہے کہ نگاہ دراصل شعور کی ایک طرز ہے، یہ ایک سطح ہے، اور یہ سطح اجتماعی حیثیت میں پوری کائنات میں مشترک ہے۔ ایک فرد ہو، یہ لاکھوں افراد ہو، سب میں دیکھنے والی نگاہ ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک فرد جو کچھ دیکھتا ہے وہی لاکھوں افراد دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک فرد ہو یا لاکھوں افراد ہوں، سب کے دیکھنے کی ایک سطح ہے۔ یہ مشترک سطح کائنات ہے، اور یہ مشترک سطح افراد کائنات کا باہمی رشتہ ہے۔ ایک طرف نگاہ کی ایک سطح ہے جس میں ہر فرد ایک ہی طرز میں دیکھتا ہے، وہ ایک فرد ہو یا کروڑوں افراد ہوں، یعنی نگاہ انفرادی ہو یا اجتماعی، ایک ہی طرح دیکھتی ہے۔ نگاہ کی دوسری سطح یہ ہے کہ جو کچھ نگاہ دیکھتی ہے، یعنی انفرادی طور پر نگاہ جس طرح کام کرتی ہے، وہ کائنات کے دوسرے افراد سے مخفی ہوتا ہے۔ جس نگاہ میں افراد کائنات مشترک ہیں یا افراد کائنات کے دیکھنے کے لیے مشترک سطح ہے، اس نگاہ کا تصوف میں اصطلاحی نام وحدت ہے۔ اور نگاہ کی دوسری سطح میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہ کائنات کے دوسرے افراد سے مخفی ہوتا ہے۔ نگاہ کی دوسری سطح کا نام تصوف میں کثرت ہے، لیکن یہ اپنی جگہ عام ہے کہ کثرت بھی وحدت کی ایک نگاہ ہے، اس لیے نگاہ کی سطح متعین نہیں ہوگی۔ اس وقت تک نگاہ کو مختلف زاویوں میں بیان نہیں کر سکتے جب تک کہ کائناتی رشتے کے اعتبار سے یہ تسلیم نہ کر لیا جائے کہ نگاہ کی سطح ایک ہے۔ نگاہ وحدت ہے۔ اللہ البتہ جب نگاہ کثرت کے زاویے میں داخل ہوتی ہے تو نگاہ جو کچھ دیکھتی ہے اس کا مفہوم الگ الگ دیکھتی ہے، سمجھتی ہے۔ یہ الگ الگ دیکھنا ہی افراد یہ کثرت کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو تخلیق کیا تاکہ میں پہچانا چاہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود کو چھپا ہوا خزانہ قرار دیتے ہیں۔ اب اس میں 4 ایجنسیوں کا تذکرہ ہے، ایک خود اللہ تعالیٰ، ایک چھپا ہوا خزانہ، ایک مخلوق کی تخلیق، اور ایک مخلوق کا اپنے خالق کو پہچاننا۔ ان 4 ایجنسیوں میں نگاہ کے 4 زاویوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ 4 زاویے دراصل وحدت کثرت کے 2 زاویے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چھپا ہوا خزانہ ہے۔ اللہ کو اور چھپے ہوئے خزانے کو تصوف کی زبان میں واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ ذات واجب الوجود کو جب ہم شعور کے دائرے میں سمجھتے ہیں تو روحانی آنکھ سے یہ نظر آتا ہے کہ ذات واجب الوجود کا شعور اپنی تکرار کرتا رہتا ہے، خود کو دہراتا رہتا ہے۔ ذات واجب الوجود ایک نقطہ ہے، ایک شعور ہے۔ جب یہ نقطہ خود کو دہراتا ہے تو دہرانے کے عمل سے اس نقطے کے 2 نقطے ہو جاتے ہیں، پھر یہ نقطہ خود کو دہراتا ہے تو اس نقطے کے مزید 2 نقطے بن جاتے ہیں۔ ازل سے اسی طرح ہو رہا ہے۔ حساب کتاب کی روح سے ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ شعور کی تکرار سے بے شمار نقطے بن رہے ہیں، اور بے شمار نقطے ایک دائرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ نقطوں کو سمجھنے کے لیے تفکر کرتے ہیں، ہر نقطہ اپنی جگہ ایک دائرہ ہے۔ یہ تمام دائرے مل کر بڑا دائرہ بناتے ہیں، یہ بڑا دائرہ کائنات ہے۔ اللہ کے ذہن میں جو پروگرام تھا یا ہے، وہ پروگرام جب خود کو دہراتا ہے تو پروگرام کے دہرانے یا پروگرام کی تکرار ہونے سے ایک پروگرام سے دوسرا پروگرام، دوسرے سے تیسرا پروگرام تخلیق ہوتا رہتا ہے۔ اسی کو تصوف میں حرکت دوری کہا جاتا ہے۔ حرکت دوری یہ ہے کہ اللہ کا ذہن جس کو واجب الوجود کہتے ہیں خود کی تکرار کر رہا ہے، یعنی یہ ساری کائنات اللہ کے شعور کی تکرار ہے۔ جب ہم دائرے کا تذکرہ کرتے ہیں تو دائرے کے ساتھ ساتھ لامالا مثلث کا بھی تذکرہ آئے گا۔ نقطہ جب خود کو دہراتا ہے تو دائرہ بنتا ہے، اور ایک دائرے سے دوسرا پھر تیسرا دائرہ بن کر بڑا دائرہ بنتا ہے جسے کائنات کہتے ہیں۔ لیکن واجب الوجود کے شعور کے مطابق یہ بڑا دائرہ ساری کائنات دراصل افراد کے اوپر قائم ہے۔ یہ افراد ایک طرف دائرہ ہیں تو دوسری طرف مثلث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وہی ہے جو رات اور دن میں سکونت پذیر ہے، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ انعام آیت 12۔ مطلب یہ ہے کہ رات اور دن میں جو کچھ موجود ہے یا بستا ہے سب اللہ کی ملکیت ہے۔
انسان کے ادراک و حواس میں جو کچھ موجود ہے دراصل اللہ کی ملکیت کی تابع ہے، اور اللہ کے شعور یہ ذات واجب الوجود کی تکرار سے بنے ہوئے دائرے ہیں۔ یہی دائرے انسان کے ادراک بنتے ہیں، یہی دائرے انسان کو حواس سے آشنا کرتے ہیں۔ انسان کے ادراک میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق رات کے حواس سے ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق دن کے حواس سے۔ یہ دونوں دائرے حرکت دوری کی دو سطح ہیں، یہ دونوں سطح مختلف حواس کے سرچشمہ ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا نام الگ الگ رکھا ہے، ایک کا نام لیل اور دوسرے کا نام نہار، ایک دائرے کا نام خواب اور دوسرے کا نام بیداری۔ نوع انسانی میں رات کے حواس کو تاریکی، غنودگی یا نیند کہہ کر غیر حقیقی تصور کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ غیر حقیقی تصور اللہ نے رد کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ثابت ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک رات اور دن کے حواس ٹھوس ہیں۔ اگر ہم رات کے حواس کو ٹھوس اور حقیقی نہیں سمجھتے اور ان کو محض خیالاتی تصور کہہ کر گزر جاتے ہیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم تجزیہ کریں، غور و فکر کریں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ دن کی حواس کو اجتماعی شہادت حاصل ہے اور رات کے حواس کو انفرادی۔ لیکن کسی بھی طرح یہ حقیقت نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ اجتماعی شہادت میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ نگاہ کی دو سطحوں میں اجتماعی اور انفرادی سطح سے زمان بریکٹ میں ٹائم کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ جب ایک فرد دوسرے سے متعارف ہوتا ہے تو یہی تعارف کا مرحلہ زمان بنتا ہے۔ تعارف سے مراد یہ ہے کہ جب ایک بندہ دوسرے بندے کو دیکھتا ہے یا ایک فرد دوسرے فرد سے آشنا ہوتا ہے تو دیکھنے یا آشنا ہونے میں کوئی مخفی رشتہ ہے۔ اگر مخفی رشتہ نہ ہوتا تو ایک فرد دوسرے فرد کو نہ پہچان سکتا۔ یہی مخفی رشتہ زمان ہے۔ جب ذات اپنی کسی شان کو دیکھتی ہے تو ایک ٹھہراؤ واقع ہوتا ہے۔ فی الحقیقت یہ ٹھہراؤ دیکھنے کی ایک طرز ہے جس کو عقل انسانی زمان کہتی ہے۔ جب ایک فرد دوسرے سے متعارف ہوتا ہے، کیونکہ زمان میں دونوں افراد موجود ہیں اور رشتہ مشترک ہے، اس لیے ذات ایک نقطے پر ٹھہر جاتی ہے۔ یہ ٹھہراؤ دراصل دیکھنا ہے، اسی کو زمان کہتے ہیں۔ یہاں ایک بات بہت غور طلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز یا آن گزرتی ہو، بلکہ یہ صرف ذات کی طرز فکر ہے، طرز شعور ہے، طرز نگاہ ہے۔ دراصل افراد کائنات ایک جگہ نقش ہیں، اور جہاں یہ نقش ہیں اس کو زمان کہا جاتا ہے۔ گزرنا، ٹھہرنا یہ شعور کی ایک طرز ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہر چیز قائم بساط ہے، یعنی کائنات کا ہر فرد ایک بساط پر قائم ہے اور بساط پر موجود نقش کو نگاہ دیتا ہے اور شعور سمجھتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں، یعنی سماعت اور بصارت میری واحد ملکت ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ اور دوسرا ارشاد یہ کہ میں نے انسان کو سماعت دی، بصارت دی۔ ان دونوں ارشادات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی سماعت سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بصارت سے دیکھتا ہے۔ کوئی انسان انفرادی طور پر دیکھتا ہو، کوئی انسان اللہ کی ذات میں دیکھتا ہو، کوئی سالک زمانے متواتر میں دیکھتا ہو، یہ زمانے غیر متواتر میں دیکھتا ہو، یہ سب دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے، یا اللہ کی سماعت سے سننا اور اللہ کی بصارت سے دیکھنا ہے۔ انفرادی طور پر زمانے متواتر میں دیکھنا کا طرز عمل ناقص ہے، یعنی انسانی شعور جب اللہ کی دی ہوئی سماعت یا اللہ کی دی ہوئی بصارت کو استعمال کرتا ہے تو اس بصارت کی سماعت کو خود سے منسوب کرنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا، میں نے سنا، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ انسان نے اللہ کی سماعت سے سنا اور اللہ کی بصارت سے دیکھا۔ جب کوئی انسان اللہ کی سماعت و بصارت کو خود سے منسوب کرتا ہے تو یہاں سے غلطیوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو کچھ دیکھتا ہے اس کے معنی میں غلطیاں کرنے لگتا ہے۔ جب ہم نگاہ کو اجتماعی حیثیت میں بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نگاہ کی ایک سطح ہے، نگاہ جو کچھ دیکھتی ہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، نگاہ جو کچھ دیکھتی ہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، ہر جگہ اس کا دیکھنا یکساں ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ جب بندہ اس قانون سے انحراف کر کے اللہ کی سماعت و بصارت کو اپنی ملکیت سمجھ لیتا ہے یا خود سے سماعت اور بصارت کو منسوب کر لیتا ہے
تو مسلسل ایسی غلطیاں کرنے لگتا ہے جس کی بنا پر وہ زمانہ غیر متواتر سے دور ہو جاتا ہے۔ زمانہ غیر متواتر سے دوری کسی بھی طرح حقیقت میں داخل نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر اللہ کے عرفان کی محرومی کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ مرشد کریم قلندر بابا اولیاء نے اس قانون کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی شخص کی نگاہ بادام کو انجیر دیکھے، اس لیے کہ انجیر، بادام اور انسان سب ایک سطح پر موجود ہیں اور سب نگاہ کے اعتبار سے ایک طرز میں دیکھتے ہیں۔ البتہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ انجیر کو فضول درخت قرار دے، وہ معنی بنانے میں غلط رائے استعمال کر سکتا ہے، غلط معنی استعمال کرنے میں انجیل فضول درخت نہیں قرار پائے گا۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، وہی ہے جس نے تم کو بنایا ایک نفس سے، سورہ اعراف آیت 189۔ قلندر بابا اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تمام نوع انسانی مخفی اسکیم کے تحت بنائی گئی ہے۔ وہ مخفی اسکیم جو نظر نہیں آتی، یہ اسکیم زمانے متبادل میں نظر نہیں آتی، وہ مخفی اسکیم جو مظاہر کے پیچھے کام کر رہی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے نفس واحدہ فرمایا۔ یہی مخفی اسکیم نظر آنے والی تاریکی یعنی رات اور روشنی کی گہرائی میں ایسے نقوش کی تخلیق کرتی ہے جن کو ہمارے حواس مظاہر کی صورت میں دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ ہم نقوش کے ادراک سے انکار کر دیں یا ان کی موجودگی کو تسلیم نہ کریں۔ البتہ اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ حق کو باطل کہہ دیں اور باطل کو حق سمجھیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی سماعت اور بصارت کو اپنی ذات سے وابستہ کر دے اور اللہ کی دی ہوئی سماعت اور بصارت کو اپنا ذاتی وصف قرار دے لے۔ جب کوئی انسان اللہ کی ذاتی صفت کو ذاتی وصف قرار دے لیتا ہے، وہ حق کو باطل سمجھتا ہے اور باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وہ غلط طرز فکر ہے جس کے زیر انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ غلط طرز فکر ہے جس کے زیر اثر انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے مریم پر وحی کی۔ مریم پر وحی کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ عوام پر بھی القاء یا وحی کی جاتی ہے، اس لیے کہ حضرت مریم رسول یا نبی نہیں تھی۔ وحی یا ارتقاء کا تعلق اللہ کی دی ہوئی سماعت اور بصارت سے، وحی یا القاء کا تعلق اللہ کی دی ہوئی سماعت اور بصارت سے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی دی ہوئی سماعت اور بصارت ہی عوام کی نگاہ سماعت ہے۔ ہر انسان کو اللہ کی صفت حاصل ہے اور انسان اس صفت کو ضمیر کے نام سے پہچانتا ہے۔ وہ ضمیر کی آواز سنتا ہے، اس آواز کی رہنمائی میں نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ ضمیر کی آواز فی الواقع اللہ کی آواز ہوتی ہے اور اللہ کا بخشا ہوا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب ضمیر رہنمائی کرتا ہے تو یہیں سے نفس کی تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تنقید انسان کی نیت کو غلط یا صحیح رکھتی ہے۔ قرآن پاک میں نفس کی اسی تنقید کو رویت اور نظر کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور تو دیکھ رہا ہے کہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں اگرچہ وہ نہیں دیکھ رہے۔ سورہ اعراف آیت 198۔ اس آیت میں 4 ایجنسیوں کا تذکرہ ہے۔ نفس کی 2 ایجنسیوں کا نام رویت اور نظر لیا گیا ہے۔ لا تبصرون یعنی وہ نہیں دیکھ رہے میں اللہ تعالیٰ کی سماعت اور بصارت کی ایجنسیاں مدغم ہیں۔ جب تک وہ انسان ضمیر کی آواز پر توجہ نہیں دیتا وہ رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا۔ کائنات کی تخلیق سے متعلق زمان غیر متواتر، زمان متواتر اور زمان حقیقت کا تذکرہ بڑی وضاحت سے بیان کیا جا چکا ہے۔ جب ہم کائنات اور کائنات میں موجود افراد، کائنات یعنی نو کا اور نو کے افراد کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں اس تذکرے کو مکمل کرنے کے لیے 3 مقامات سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ 3 مقامات ہی دراصل کائنات کی تخلیق کا وہ عمل ہے جس عمل پر کائنات موجود ہے اور کائنات میں زندگی کے آثار و احوال پائے جاتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ انسان جب انفرادی طور پر زندگی گزارنا چاہتا ہے یا زندگی کو انفرادی دائرے میں رہ کر سمجھنا چاہتا ہے تو اس کی سوچ محدود ہوتی ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا۔ کسی فرد کے اندر اخلاص کے معنی یہ ہے کہ وہ انفرادی سوچ سے بالا تر نوعی سوچ کو اپنا لے۔
جب کوئی بندہ انفرادی طور پر آزاد ہو کر نوعی سوچ کو اپنا لیتا ہے تو اس کے اندر اخلاص کا چشمہ ابھر پڑتا ہے اور اس کی فہم و فراست انفرادیت سے نکل کر اجتماعی بن جاتی ہے۔ پھر یہی فرد جب اپنی نو سے نکل کر کائنات کے اندر تمام نوعوں کے بارے میں تفکر کرتا ہے تو اخلاص کا یہ چشمہ بہت بڑا چشمہ بن جاتا ہے اور پوری نو کو محیط ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں انسان کی فہم و فراست نوعیت بندیوں سے گزر کر کائناتی بن جاتی ہے۔ جب کسی انسان کے اندر اس کی سوچ کائنات کو احاطہ کر لیتی ہے تو کائنات سے اس کا ایک ایسا رشتہ مستحکم ہو جاتا ہے کہ وہ کائنات میں ایک ممتاز مقام حاصل کر لیتا ہے۔ ان تینوں طرزوں کو زمان متواتر، زمان غیر متواتر اور زمان حقیقی کہا گیا ہے۔ زمان حقیقی سے متعارف بندہ اس ذات سے وقوف حاصل کر لیتا ہے جس ذات نے یہ سارے زمانے یعنی زمان متواتر، زمان غیر متواتر اور زمان حقیقی تخلیق کیے ہیں۔ جب ہم ان تینوں طرزوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو مکانیت بھی زیر بحث آتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک مقام پر مکانیت بہت زیادہ مسلط ہے اور دوسرے مقام پر مکانیت تو ہے لیکن مکانیت کو بیان نہیں کیا جاتا، اس لیے زمانیت اور مکانیت دونوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ زمان و مکان کی حقیقت بیان کرتے ہوئے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ کائنات کس طرح بنی اور کائنات میں زمان و مکان کا ایڈمنسٹریشن سے کیا تعلق ہے۔ کائنات کی دو سطح ہیں، ایک سطح کل ذات اور دوسری سطح یک ذات۔ کل ذات چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ذرات و اجرام کی بنیاد یا بست ہے۔ کل ذات چونکہ نور ہے، روشنی ہے، اس لیے کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ یا بڑے سے بڑا کرہ جن روشنیوں کا مرکب ہے وہ ساری روشنیاں کل ذات ہیں۔ ہم چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو دیکھنا چاہیں تو تصورات کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم جب فرشتے کا تذکرہ کرتے ہیں تو باوجود ہے کہ ہم نے فرشتے کو نہیں دیکھا لیکن فرشتے کے بارے میں تصور ضرور رکھتے ہیں۔ ہم آسمانوں کا تذکرہ کرتے ہیں باوجود ہے کہ آسمان کو نہیں دیکھا لیکن تصور موجود ہے۔ یہی تصورات کل ذات سے یک ذات میں منتقل ہوتے ہیں۔ تصورات کا منتقل ہونا یک ذات کا اپنا وصف نہیں ہے، تصورات کا منتقل ہونا کل ذات پر منحصر ہے۔ جس طرح کل ذات تصورات یک ذات کے سپرد کر کے یک ذات اسی طرح ان تصورات جس طرح کل ذات تصورات یک ذات کے سپرد کرتی ہے، یک ذات اسی طرح ان تصورات کو قبول کرنے پر مجبور ہے۔ گلاب ایک ذات ہے، کل ذات نے گلاب کو شکل و صورت کے ساتھ اپنی ذاتی تصورات کو منتقل کیا، وہی گلاب بن کر ظاہر ہو گیا۔ کل ذات نے انسان کو جس طرح کے تصورات منتقل کیے اسی طرح انسان کی شکل و صورت بنی۔ انسان اور تمام موجودات اسی تصورات کا مجموعہ ہے جن کو کل ذات کی روشنیوں کا جز کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یک ذات شعور ہے اور کل ذات لاشعور ہے۔ انسان ایسے تصورات کا مجموعہ ہے جو کل ذات میں یک ذات کا شعور حاصل کرتا ہے، یعنی انسانی تصورات شعور میں اور انسانی تصورات جو انسانی جسم کی تخلیق کرتے ہیں لاشعور یا کل ذات ہے۔ ہم جب انسانی جسم کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس جسم کو مادی جسم کہتے ہیں۔ اس مادی جسم سے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لاشعور نے بنایا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو غذا انسان کو خارج سے ملتی ہے اس سے خون اور جسم بنتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہی جسم ایک خاص وقت میں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، یہی جسم باوجود ہے کہ انتہائی ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے لیکن جسم ریزہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ خارج سے ملنے والی غذا سے انسان کے اندر خون اور جسم کی تخلیق ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کل ذات سے جو تصورات منتقل ہوئے وہ تصورات یہ روشنی مادے کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہی مادہ جسمانی خد و خال اور شکل کی صورت میں متعارف ہوتا ہے۔ جب یہی لاشعور یا کل ذات تصورات کو مادے میں منتقل کرنے کا اہتمام نہیں کرتا تو موت وارد ہو جاتی ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں ایک سے زیادہ مرتبہ سخت ترین بیماریوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ بیماری کے زمانے میں غذا کم سے کم رہ جاتی ہے یا مفقود ہو جاتی ہے۔ غذا کم ہونے یا مفقود ہو جانے سے موت واقع نہیں ہوتی،
اس کے معنی یہ ہوئے کہ جسمانی مشین زندگی کو چلانے کی ذمہ دار نہیں ہے۔ ان مشاہدات سے یہ بات تحقیق ہو جاتی ہے کہ خارج سے انسانی جسم کو جو کچھ ملتا ہے وہ زندگی کا موجب نہیں ہے۔ زندگی کا موجب صرف لاشعور کی کار فرمائی اور کل ذات سے روشنی کی منتقلی ہے۔ کل ذات کو سمجھنے کی طرزیں بہت ہیں۔ کل ذات کی صفات لاشمار ہیں۔ انسان پیدا ہوتا ہے، پھر وہ چند ماہ کا ہوتا ہے، پھر 60 70 80 اور 90 سال کا ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم میں، اس کے خیالات میں، اس کے علم و عمل میں ہر لمحہ تغیر ہوتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ اس کے جسم، علم و عمل اور خیال کا ہر ذرہ بدل جاتا ہے، لیکن وہ شخص نہیں بدلتا۔ وہ جو کچھ چند ماہ کی عمر میں تھا وہی 90 سال کی عمر کا ہوتا ہے۔ اگر اس کا نام زید ہے وہ ہمیشہ زید کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کل ذات سے جو تصور انسانی شعور کو منتقل کر دیا جائے وہ تصور قائم رہتا ہے، چاہے جسم کا ایک ایک ذرہ بدل جائے۔ زید کیا ہے؟ فی الواقع ہم جب زید کی بیس لائن، یہ زید کی بنیاد کا تذکرہ کریں گے، یہ زید کا تجزیہ کرنا چاہیں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ زید کل ذات ہے، جس قدر رد و بدل ہو رہا ہے وہ یک ذات میں ہے، کل ذات کائنات کا محیط ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ حدید میں یوں بیان فرمایا ہے، وہی ہے جو ہر شے کو محیط ہے۔ علم کائنات ایک ذات کو حاصل نہیں ہے۔ جب زید کل ذات ہے تو کائنات کا علم زید کو کیوں حاصل نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زید کل ذات سے تعلق رہتا ہے اور زید اپنی ذات کے اندر گم رہتا ہے، اپنی ذات سے باہر نہیں نکلنا چاہتا۔ اگر کوئی فرد اپنی حدود میں رہ کر اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی سوچ محدود ہے۔ وہ محض ذات کی حدود میں سوچنے سے اس کے اندر محدودیت پیدا ہونے کی بنا پر اخلاص پیدا نہیں ہوتا، اور جب کوئی فرد ذات سے باہر نکل کر اپنی سوچ کو اجتماعی بنا لیتا ہے کیونکہ اس نے اپنی ذات کی نفی کر دی ہے، اس لیے اس کے اندر اخلاص کا چشمہ ابھر پڑتا ہے۔ محدود انفرادی سوچ زمانے متواتر ہے، اجتماعی اور نوعی سوچ زمانے غیر متواتر ہے۔ جب فکر میں گہرائی پیدا ہوتی ہے تو زمانے حقیقی اور وہی کل ذات ہے۔ یہ سامنے کی بات ہے کہ اگر ایک شخص کی تمام دلچسپیاں اپنے خاندان تک محدود ہے، اس کی فہم خاندان کی حدود میں سوچتی ہے، جتنی فہم محدود ہوگی اس کے مشاہدات اس کی مناسبت سے محدود ہوگی۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی ایک شخص نے اپنی تمام دلچسپیاں محض خاندان تک محدود رکھ کر اپنی فہم کو محدود کر لیا ہے۔ فہم خاندان تک محدود ہونے کی بنا پر وہ خاندان سے باہر دیکھنے سے قاصر ہے۔ یہ قانون ہے کہ انسان کی آنکھ کان اپنی فہم کی حدود میں دیکھتے اور سنتے ہیں، وہ فہم کی حدود سے باہر نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں۔ ظاہرہ طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے اطراف دیکھ سن رہے ہیں، لیکن ان کی فہم کو خاندان سے باہر کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ یوں کہیے شعور کا حال چند سال کے بچے جیسا ہوتا ہے۔ اس کا حال ایسے بچے کا سا ہوتا ہے جس کو ریڈیو پر خبریں سنا دیں وہ نہ سمجھے گا اور نہ محسوس کرے گا۔ اگر کوئی شخص 50 سال کی عمر میں صرف خاندان کی حدود میں سوچتا ہے تو وہ روحانیت کے نقطہ نظر میں اس کی عمر چند سال سے زیادہ تصور نہیں کی جائے گی۔ قانون یہ ہے کہ کسی ایسے انسان کا شعور جو محض اپنے انفرادی مفاد کو مد نظر رکھتا ہے 100 سال کی عمر میں بھی بلوغ کو نہیں پہنچتا۔ یہی وہ بنیاد ہے جس بنیاد پر کل ذات سے بے خبر رہ جاتا ہے۔ کائنات کی اسٹیج پر اس کی حالت وہی ہے جو 3 سال کے بچے کی کسی بین الاقوامی جلسے میں ہو سکتی ہے۔ وہ انسان اور وہ فرد جس کی سوچ صرف اپنی ذات تک محدود ہے وہ کبھی روحانیت میں ترقی کرنا تو دور کی بات ہے، روحانی راستے پر قدم بھی نہیں بڑھا سکتا۔ روحانی راستے پر چلنے کے لیے سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ انفرادی سوچ سے آزاد ہو جائے، انفرادی سوچ کی جگہ اجتماعی سوچ متحرک ہو جائے۔ کسی انسان کی زندگی میں مذہب اس لیے ضروری ہے کہ ہر مذہب فرد کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ انفرادی سوچ سے نکل کر اجتماعی سوچ کو اپنی طرز زندگی بنا لیا جائے۔ ہر مذہب بھائی چارے کا حکم دیتا ہے،
ہر مذہب محبت کرنا سکھاتا ہے. ہر مذہب کی تعلیمات کا ایک حصہ یہ ہے کہ تفرقہ نہ ڈالو، متحد ہو کر رہو. ہر مذہب تعلیم دیتا ہے کہ جو کچھ اپنے لیے چاہو دوسروں کے لیے چاہو. یہی وجہ ہے کہ مذہب انسان کے لیے ایک لازمہ حیات ہے. جب تک کوئی آدمی مذہبی اقدار کو نہیں اپنائے گا اس کے اندر کائنات سے متعلق اخلاص پیدا نہیں ہوگا. اور جب تک کسی قوم کے اندر ایمان، یقین، کائنات کا اخلاص نہیں ہوگا وہ قوم کائنات کی قدروں کا مشاہدہ نہیں کر سکتی. کوئی فرد خود کو کل ذات سے علیحدہ کر لیتا ہے تو وہ کبھی کل ذات میں داخل نہیں ہو سکتا، نہیں کل ذات سے ہمرشتہ ہو سکتا. اس وجہ کی قومیں ہزاروں سال کی عمر پانے کے باوجود پالنے کا بچہ رہے گی. یہ اس وجہ کی قومیں ہزاروں سال کی عمر پانے کے باوجود پالنے کا بچہ رہتی ہیں. یہ روشنی جس کو ہماری آنکھ دیکھتی ہے یک ذات اور کل ذات کے درمیان ایک پردہ ہے. اسی روشنی کے ذریعے کل ذات کے تصورات یک ذات کو منتقل ہوتے ہیں. دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں گے کہ کل ذات جو اطلاعات یک ذات کو دیتی ہے ان اطلاعات کو یہ روشنی رنگ اور ابھار یا ڈائمینشن دے کر یک ذات کو پہچانتی ہے. اس کی مثال ٹیلی ویژن سے دی جا سکتی ہے. ٹی وی کی سطح پر وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں اور آوازیں سنائی دیتی ہیں جو اسٹیشن سے ارسال کی جاتی ہیں. جس وقت یہ ترسیل منقطع ہو جاتی ہے تو نہ تصویر دکھائی دیتی ہے اور نہ آواز سنائی دیتی ہے. یہی حال کل ذات سے آنے والی اطلاعات کا ہے. نوع انسانی کے افراد کو روشنی کے ذریعے اطلاعات ملتی رہتی ہیں. جس طرح اطلاع ملتی ہے انسانی افراد اسی طرح دیکھتے اور جانتے ہیں. جس روشنی میں ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں جس کو یک ذات اور کل ذات کے درمیان پردہ کہا گیا ہے قرآن پاک میں اللہ نور السماوات والارض کہہ کر بیان کیا گیا ہے. جب کسی فرد سے روشنی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اس فرد کی موت واقع ہو جاتی ہے. موت واقع ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کل ذات سے یک ذات کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے. موت دراصل ایک ایسا انقطاع ہے، ایک ایسی دیوار ہے جو اطلاعاتی طور پر حیات کی ایک سطح سے فرد کو الگ کر کے دوسری سطح میں داخل کر دیتی ہے. جب یہ تسلیم کر لیا گیا کہ ایک سطح سے دوسری سطح میں آدمی داخل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطلاعات تو ملتی رہتی ہیں لیکن اطلاعات کا سلسلہ اس طرح منقطع ہوتا ہے کہ انقطاع ناسوتی دنیا سے ہوتا ہے. یعنی حیات کی ایک سطح سے فرد منقطع ہو جاتا ہے لیکن دوسری سطح سے اطلاعات ملنی شروع ہو جاتی ہے یا ملتی رہتی ہے. روشنی کو یک ذات اور کل ذات کے درمیان پردہ کہا گیا ہے. کسی پردے یا روشنی کے ذریعے کل ذات کے تصورات یک ذات کو وصول ہوتے ہیں. کل ذات سے جو تصورات یک ذات کو منتقل ہوتے ہیں روشنی ان کو رنگ و روپ دے کر ذات تک پہنچاتی ہے. اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس روشنی کے ذریعے ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں خود اس روشنی کی دو سطح ہے. ایک سطح کے حواس میں ثقل اور ابعاد دونوں شامل ہیں لیکن دوسری سطح میں ابعاد ہے. ابعاد کی سطح اس روشنی کی گہرائی میں واقع ہے. روشنی یہ ذات یا کل ذات کے درمیان میں پردہ جو اطلاعات دیتا ہے حواس انہیں براہ راست دیکھتے اور سنتے ہیں لیکن جو اطلاعات ہمیں نچلی سطح سے پہنچتی ہے ان کی وصول کے راستے میں کوئی مزاحمت ضرور ہوتی ہے. اسی مزاحمت کی بنیاد پر حواس ان اطلاعات کو پوری طرح اپنی گرفت میں نہیں لا سکتے. اوپری سطح سے وصول ہونے والی اطلاع نچلی سطح سے وصول ہونے والی اطلاع کے راستے میں ایک دوسرے کے لیے مزاحم بن جاتی ہے. یہ مزاحمت ایک طرح کی دیوار ہی پڑتا ہے. یہ دیوار اتنی سخت ہوتی ہے کہ ہمارے حواس کو کوشش کے باوجود اسے پار نہیں کر سکتے. اوپری سطح کی اطلاع دو قسم کی ہوتی ہے. اطلاعات کی پہلی قسم اغراض پر بنتی ہے. کیونکہ اطلاعات اغراض پر مبنی ہے اس لیے اطلاعات کے ساتھ رویہ جانبدار ہوتا ہے. نمبر 2 وہ اطلاعات ہے جو انفرادی مفاد سے وابستہ نہیں ہوتی. ان کے حق میں ہمارا رویہ غیر جانبدار ہوتا ہے.
گزشتہ سبق میں جو بات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے اسی بات کو دوسرے زاویے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اگر اطلاعات کی دونوں طرزوں کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ انسان کے پاس ادراک کے دو زاویے ہیں، ایک وہ زاویہ جو انفرادیت میں محدود ہے، دوسرا انفرادیت سے باہر ہے۔ جب ہم انفرادیت کے اندر دیکھتے ہیں تو کائنات شریک نہیں ہوتی، اور جب انفرادیت سے باہر دیکھتے ہیں تو کائنات شریک ہوتی ہے۔ جس زاویے میں کائنات ہمارے ساتھ شریک ہے اس میں کائنات کی اشیاء کے ساتھ اپنا ادراک کرتے ہیں، ادراک کا عمل بار بار ہوتا ہے، اسی کو تجرباتی دنیا کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک طرف کائنات کو ہم اپنی انفرادیت میں دیکھنے کے عادی ہیں، دوسری طرف اپنی انفرادیت کائنات میں دیکھنے کے عادی ہیں۔ یہ ایک طرف انفرادیت کی ترجمانی کرتے ہیں اور دوسری طرف کائنات کی۔ جب یہ دونوں ترجمانیاں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو انفرادیت کی ترجمانی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تعدیل کا سہارا لیتے ہیں۔ بعض اوقات تعدیل کے حامی اپنے حریفوں سے دست و گریبان ہو جاتے ہیں، یہیں سے نظریات کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ انفرادیت، انفرادی سوچ، انفرادی عمل یا انفرادی طرز فکر ایک شخص، ایک جماعت یا ایک قوم پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ انفرادیت کے زاویے کا ایک بڑا نقص یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی مرحلے میں کائنات کی اور اشیاء سے، کائنات سے اور اشیاء سے منحرف ہو جاتی ہے۔ انفرادیت جب کائنات کی دوسری اشیاء سے، انفرادیت کے زاویے میں ایک بڑا نقص یہ ہے یہ کسی نہ کسی مرحلے میں کائنات کی اشیاء سے منحرف ہو جاتی ہے۔ انفرادی جب کائنات کی دوسری اشیاء سے منحرف ہو جاتی ہے تو اس زاویے میں نگاہ غلط دیکھتی ہے۔ مثلا کسی چیز کا سائز ہوا میں کچھ اور نظر آتا ہے اور پانی میں کچھ اور، لیکن دیکھنے والا جب زمان و مکان سے آزاد ہو جاتا ہے تو یہ اختلاف نظر ختم ہو جاتا ہے، وہ شے کی حقیقت کو جان لیتا ہے۔ روشنی سے ملنے والی اطلاعات کی جو سطح ہمارے سامنے ہے ہم اس کو مکا کے نام سے مقسوم کرتے ہیں، اور جو سطح نظر سے اوجھل ہے اس کو زما کا نام دیتے ہیں۔ مادی دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم اشیاء کو دیکھتے ہیں یا اشیاء سے اپنا رشتہ قائم کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم خود اور تمام اشیاء مکانیت کے ساتھ پابند ہیں، اور جہاں یہ اشیاء قائم ہیں اور جس مقام سے ان اشیاء میں حرکت منتقل ہو رہی ہے وہ مقام نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہی اوجھل مقام زما ہے۔ جب ہم شعور کی اوپری سطح کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ شعور کی اوپری سطح میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بیک وقت لاشمار چیزوں کو دیکھ سکے، سن سکے اور سمجھ سکے۔ یہ قانون بتایا جا چکا ہے کہ نظر یکے بعد دیگرے ایک چیز کو دیکھتی، سنتی اور سمجھتی ہے۔ اگر بات سمجھنے دیکھنے کا وقفہ اتنا کم ہو کہ ہم اسے لمحے کا کروڑواں حصہ شمار کریں، لیکن بہرحال لوح محفوظ کے قانون کے مطابق دیکھنے کی طرز یہ ہے کہ نظر ہر چیز کو ایک ایک کر کے دیکھتی، سنتی اور سمجھتی ہے۔ ایک کے بعد دیگرے چیزوں کو دیکھنے سمجھنے میں جو مرحلے پڑتے ہیں انہیں وقفہ، آن، لمحہ وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ وقفہ، لمحہ یا آن ہی دراصل حواس کی ترتیب ہے۔ جب زمان کے اجزاء کو نگاہ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، ذہن سمجھتا ہے، تو یہ سننا، سمجھنا اور دیکھنا ہی مکانی تخلیق کا عمل ہے۔ اگرچہ کائنات کی بناوٹ بہت زیادہ پیچیدہ نہیں، مگر فکر انسانی اس بناوٹ کو نامونوس ہونے کی وجہ سے پیچیدہ سمجھتی ہے، جبکہ بات بہت سادہ ہے۔ اس کا کہنا سمجھنا آسان ہے۔ لا تناہیت ایک علم ہے، یہ لا تناہیت عالم ماورائے کائنات کو محیط ہے۔ لا تناہیت سے تمام کہکشانی نظاموں کو ادراک تقسیم ہوتا ہے۔ یہ ادراک لا تناہیت سے منتقل ہونے والے ادراک لاشمار لمحات سے گزرتا ہے۔ جب ادراک لاشمار لمحات میں منتقل ہوتا ہے تو یہی لمحات کہکشانی نظاموں کی شکل و صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ لمحات کے درمیان وقفے کہکشانی نظامی کی شکل و صورت میں صورت ہے۔ لمحات کے درمیانی وقفے کہکشانی نظاموں کی شکل و صورت ہے۔ یہ بات پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ کسی جوہر کے چھوٹے سے چھوٹے جزو اور کسی کرے کے بڑے سے بڑے جسم کا ظہور ایک ہی لمحے میں ہوتا ہے۔
کائنات کے ادراک میں حرکت ہوتی ہے، خود لا تنہائیت میں حرکت نہیں ہوتی. یہ حرکت ارادہ الہیہ ہے. ارادہ الہیہ بھی دو سطح پر مشتمل ہے، ایک زمان دوسرا مکان. زمان مکان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تباہم ہیں، ایک دوسرے کا اس بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق زمان امر ہے، مکان خلق ہے. اللہ نے جب کائنات کی تخلیق کی تو کائنات کے بنانے کا ارادہ کیا. جیسے ہی اللہ کے ارادے میں حرکت پیدا ہوئی ساری کائنات تخلیق میں آ گئی. اللہ تعالیٰ لا تنہائیت ہے اور لا تنہائیت میں حرکت ارادہ الہیہ ہے. ارادہ الہیہ نے جب کن کہا تو کائنات بن گئی. کائنات کے بننے میں دو سطح عمل میں آئی. کائنات کی ایک سطح زمان اور دوسری سطح مکان. جب تک کائنات عالم امر میں ہے، جب تک کائنات عالم امر میں ہے زمان ہے، اور جب کائنات ارادہ الہیہ کے تحت شکل و صورت کے ساتھ وجود میں آ گئی عالم خلق ہے. کائنات کی تخلیق کے ضمن میں زمان و مکان کی دو سطح بیان ہو چکی ہیں. ایک سطح کو کل ذات اور دوسری سطح کو ایک ذات کہا گیا ہے. کائنات میں جو کچھ ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق یا بڑی سے بڑی مخلوق، نباتات جمادات ہو یا انسان ہو، سب کل ذات جمادات ہو یا انسان ہو، سب کل ذات کے اجزاء ہیں. یعنی کل ذات روشنیوں کا مجموعہ ہے اور یک ذات ان روشنیوں کے مجموعے کے اجزاء ہیں. کل ذات جس طرح جس نوع کو تصور منتقل کر دے وہی تصورات اس نوع کے تصورات بن جاتے ہیں. اگر کل ذات سے یک ذات کو تصور منتقل نہ ہو تو یک ذات کی پوری حیثیت باقی نہیں رہتی. یک ذات اور کل ذات دو سطح ہیں اور یہی زمان و مکان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کبھی ہوا ہے انسان پر ایک وقفہ زمانے میں جو نہ تھا کوئی کچھ چیز قابل ذکر کیا ہوا. سورہ دہر آیت نمبر 1. اللہ نے انسان کو ایک وقفے سے بیان کیا ہے اور ایسا وقفہ ہے جس میں انسان ناقابل تذکرہ تھا. یعنی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہمارے سامنے موجود ہے، عالم ناسوت میں آنے سے پہلے انسان ان خد و خال میں موجود نہیں تھا. خد و خال میں آنے سے پہلے جہاں موجود تھا اسی لازمانیت کہا جاتا ہے. ہم لازمانیت کو ادراک الہیہ بھی کہہ سکتے ہیں. ادراک الہیہ لا تنہائیت ہے. وقت کائنات کا وقفہ ہے اور کائنات کو محیط ہے. وقت ازل تا ابد ہے. یہ بات پچھلے اسباق میں وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکی ہے کہ ہر چیز کے ساتھ ایک وقفہ ہے. وہ وقفہ کتنا ہی کم ہو، چاہے وہ لمحے کا کروڑواں حصہ ہو، وقفہ ہے. اور یہی وقفہ پوری کائنات کو محیط ہے. ازل تا ابد کیا ہے؟ وقفہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لی مع اللہ وقت، یعنی وقت میں میرا اور اللہ کا ساتھ ہے. یہ وقت وہ وقفہ ہے جو وقفہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیثیت مخلوق کے خالق سے الگ کرتا ہے. حضور کی شان عرفہ والا ہے. جب ہم خالق اور مخلوق کا تذکرہ کرتے ہیں تو سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق اور خالق میں یہ فرق ہے کہ مخلوق خالق نہیں ہو سکتی. یہ وقت ہے، فاصلہ ہے، اسی تعین کو وقت کہا گیا ہے. یہی وقت کائنات کا وقفہ ہے. اللہ نے لازمہ کو امر فرمایا ہے. کائنات کی حدود میں کسی سطح کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کا نام دیا ہے. یہی سطح زمان ہے اور افراد کائنات میں اس کو ہیم کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. ہیم کے معنی وقت ہے. یہ سطح خود تو مظاہر نہیں ہے بلکہ مظاہر کی اساس ہے. دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے، ترجمہ بنایا آدمی کھنکھناتی مٹی سے جیسے ٹھیکرا. سورہ رحمان آیت نمبر 14. دوسری آیت میں یہ فرمایا کیا نہیں پہنچا انسان پر ایک وقت جو تھا شے بغیر تکرار کیا ہوا. سورہ دہر آیت نمبر 1. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنایا تجھ کو مٹی سے پھر بوند سے. سورہ کہف آیت نمبر 37. یعنی بنایا آدمی بوند سے، پلٹتے رہے اس کو، پھر کر دیا سنتا دیکھتا. ان آیات کی روشنی میں جو ہم آدمی کا تذکرہ کرتے ہیں تو آدمی کی حقیقت یہ واضح ہوتی ہے کہ آدمی دراصل خلا ہے اور جس مٹی سے آدمی بنا ہے
یہ جس مٹی میں اس کو مل جانا ہے، یہ جس مٹی کے اوپر زندگی گزار رہا ہے، اس مٹی کی نیچر خلا ہے۔ قرآن پاک میں اسی خلا کو ہین کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پھر دیکھتا سنتا بنا دیا، یعنی خلا میں حواس پیدا کر دیا۔ یہ حواس وہ بوند ہے جس کا تذکرہ نطفے کے لفظ سے تعبیر ہے۔ جب بوند ڈالی گئی اور اس بوند کو الٹ پلٹ کیا گیا تو بوند میں الٹ پلٹ ہونے کی وجہ سے حواس پیدا ہو گئے۔ جب تک خلا میں بوند نہیں پڑی، جب تک بوند کو الٹ پلٹ نہیں کیا گیا، حواس تخلیق نہیں ہوئے۔ یہ بوند وہ بوند ہے جسے سائنسداں جین کے نام سے پہچانتے ہیں۔ موجودہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس نے بوند میں جین کو تلاش کر لیا ہے۔ موجودہ سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں یہ معلومات حاصل ہوتی ہیں کہ ہر جین کے اندر پورے خط و خال موجود ہے۔ نہ صرف خط و خال موجود ہے بلکہ نظر نہ آنے والے جرثومے میں جو ظاہر آنکھ سے کسی طرح نظر نہیں آ سکتے بالوں کا رنگ، پتلیوں کا رنگ، قد و قامت موجود ہے۔ اب اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے خلا میں جین پیدا کر دیا اور جین دوسرے جین سے مل کر آپس میں رد و بدل ہوتے رہے تو ان میں اضافہ ہوتا رہا۔ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 16، 16 سے 32، 32 سے 64، اسی طرح جین ضرب ہوتے رہے۔ جین کی یا نطفے کی یا بوند کی یہی ضرب حواس ہے، لیکن یہ جین یا بوند جس سطح پر نشو نما پا رہی ہے وہ خلا ہے۔ یہی وہ خلا ہے جسے زمان غیر مسلسل کہا جاتا ہے۔ جہاں بوند ڈالی گئی یا جس خلا میں بوند ڈالی گئی وہ زمان مسلسل ہے، خلا نور ہے اور بوند نسمہ ہے۔ بوند کے معنی کوئی جسمیت نہیں ہے بلکہ وہ ایک نقطہ ماسکہ ہے، اسی نقطے میں تصورات جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پلٹتے رہے اس کو، گویا جو تصورات مصدر اطلاعات زمانے سے خلا یعنی جین کو حاصل ہوئے ان میں ترتیب قائم ہو گئی، اسی ترتیب نے حواس یہ مظاہر کی شکل اختیار کر لی۔ قرآن پاک میں کتاب المبین کا تذکرہ ہے۔ کتاب المبین ہی وہ غیب ہے جس کو ہم مستقبل کا نام دیتے ہیں۔ یہ ازل تا ابد کی مکمل تصویر ہے، یعنی کتاب المبین میں ازل سے ابد تک جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ سب موجود ہے۔ یہی کتاب المبین یا یہی غیب اسی ظہور کا مبدا ہے۔ جب ہم لفظ ایک زبان سے ادا کرتے ہیں تو یہ ایک ہی لفظ ازل تا ابد کے تمام تصورات کا مجموعہ ہے۔ لفظ ظہور ہے اور لفظ کے اندر مخفی تصورات غیب ہے۔ لفظ ذہن کی ایک حرکت ہے۔ جب آدمی کا نام لیتے ہیں آدمی مظہر ہے، جب ہم آدمی کے اندر اس کی صلاحیتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ سب محض تصورات ہیں۔ لفظ ذہن کی حرکت ہے اور ذہن کی اس حرکت میں 3 قسم کی شعاعیں مرکوز ہوتی ہیں۔ پہلی حرکت حسیات کی حرکت، دوسری حرکت معتقدات کی حرکت، تیسری حرکت تغیرات کی حرکت۔ یہ تینوں حرکتیں دراصل شعاعیں، یہ لہریں ہیں۔ حسیات کی شعاعیں مفرد، معتقدات کی شعاعیں مرکب ہوتی ہیں۔ یہ دونوں مرکب اور مفرد مل کر تغیرات کی شعاعیں بن جاتی ہیں۔ ان تغیرات کا نام ہی ظہور کائنات ہے۔ قرآن پاک میں تخلیق کا راز بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو اور وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین آیت 82۔ اس آیت پر تفکر کرنے سے جو رموز سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ لفظ کے اندر جو راز ہے ان رازوں کا اور ان رازوں کو حرکت میں لانے کا انکشاف ہوتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن تو لامحالہ، یہ مطلب نکلتا ہے کہ اللہ کے سامنے یا اللہ کے مخاطب کوئی شے ہے، ایسی شے جو ابھی تک ظہور میں نہیں آئی۔ جب اسے ظہور میں آنے کا حکم دیا گیا تو یہی حکم اس شے کے اندر مکانے کی حرکت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کن فرمایا تو مطلب یہ کہ کن کہنے سے پہلے اللہ کے ذہن میں کائنات کا وجود اور کائنات کی تمام حرکات و سکنات موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذہن کے اندر کائنات کے تصورات کو جب کن فرمایا تو کائنات وجود میں آ گئی۔ جب اللہ نے کن فرمایا تو کائنات وجود میں آ گئی۔ اس وقت کائنات میں کوئی ترتیب نہ تھی۔ ترتیب نہ ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ کوئی شے لا تناہیت میں پھیلی ہوئی ہے۔
جب ارادہ الہیہ نے شے کے تصور کو لاتناہیت سے الگ کرنا چاہا تو شے کی ایک صورت بن گئی. جیسے ہی شے کی صورت بنی شے کو اپنے ہونے کا علم حاصل ہو گیا، یعنی شے کی صورت ایک علم بن گئی. شے کے مجموعی تصورات جب علم کا سانچہ بن گئے تو لفظ کہلائے. پھر شے کی ہستی لفظ کی گرفت میں آ گئی اور لفظ اسے پردہ کتاب المبین سے باہر کھینچ لائے. لفظ کی 3 قسمیں ہیں. 2 قسمیں ایسی ہیں کہ ان کو برائے نام لفظ کہا جا سکتا ہے. یہ 2 قسم کے لفظ ظہور کے بعد استعمال ہوتے ہیں. مثلا اچھا یا برا. اچھا ایسا لفظ ہے جو تائید کرتا ہے، برا ایسا لفظ ہے جو تردید کرتا ہے. دونوں الفاظ میں تصورات کا ایسا مجموعہ پوشیدہ ہے جو ظہور میں آ چکا ہے. اب ارادے میں ایسے تصورات موجود نہیں ہیں جن کو ظہور میں آنا ہو، یعنی ارادے میں تصور کی گنجائش نہیں ہے. ان دونوں قسم کے الفاظ کا نام خلق یا کائنات ہے. یہ دونوں امر کے شعبے سے الگ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اول آخر ظاہر باطن پر تفکر کیا جائے تو اس کے علاوہ دوسری کوئی معنی نہیں نکلتے کہ اللہ محیط کل ہے اور وہ وجود مدرک ہے. ہم جیسے کہ جانتے ہیں کہ ظاہر کو دیکھتے ہیں اور باطن کو نہیں دیکھتے. ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس سے دیکھ رہے ہیں، کس سے ادراک کر رہے ہیں، لیکن یہ ادراک نہیں کر رہے کہ کس سے ادراک کر رہے ہیں. لوح قلم کے ابتدائی صفحات میں حضور قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی جسم اور روح کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انسان اور انسانی جسم دراصل روح کا لباس ہے. جب تک لباس کے ساتھ روح کی وابستگی قائم رہتی ہے لباس اپنی حرکات کے ساتھ موجود رہتا ہے، اور جب روح کی دلچسپی روح کے ساتھ نہیں رہتی تو لباس کی تمام حرکات و سکنات ساقط ہو جاتی ہیں. ہم اس طرح متوجہ نہیں ہوتے کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ خود نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر ہمارا دیکھنا ہوتا تو ہم اس وقت بھی دیکھ سکتے جب روح لباس کو چھوڑ چکی ہوتی. اگر سمجھنا فی الواقع سمجھنا ہوتا ہے تو ہمارے اندر فہم کام کرتی جب وہ لباس چھوڑ جاتی. لیکن تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ روح نے جب جسم کو چھوڑ دیا ہو تو جسم میں حرکت یا مدافعت پیدا ہوئی ہو، یا جسم نے دیکھا ہو یا سنا ہو. ہم جب اپنی ذات کا تذکرہ کرتے ہیں یا دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں اس تذکرے میں ذہنی رابطہ صرف جسمانی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری فہم صرف خلق میں کام کرتی ہے، امر تک ہماری رسائی نہیں ہوتی. یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ہم الفاظ کو کسی چیز کے رد کرنے یا قبول کرنے میں استعمال کرتے ہیں. جس لفظ کو رد میں استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ میں رد ہونے کے تصورات کام کرتے ہیں، اور جن الفاظ کو قبولیت کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس میں قبولیت کے تصورات کام کرتے ہیں. لفظ رد سب استعمال کیا جائے، لفظ رد میں استعمال کیا جائے یا قبول میں، دونوں صورتوں میں یہ الفاظ خلق ہیں، کیونکہ یہ خلا نہیں ہے، تصورات سے لبریز ہونے کے بعد وجود میں آتے ہیں. اللہ کا ارشاد ہے تمام امور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اب بات یہ بنی کہ خلق کے بعد صرف رجوع کا مرحلہ رہ جاتا ہے. امر وہ مرحلہ ہے جس میں نزول ہے. نزول کے معنی خلا ہے، تصورات کا داخل ہونا ہے. جو اطلاعات خلا میں چھوٹے ذرے میں یا بڑے ذرے میں داخل ہوتی ہیں تصورات کہلاتی ہیں. خلا میں تصورات کو ماں کا نام دیا ہے. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق پانی تصورات کا خور یا ایسے جوہروں کا مجموعہ ہے جس میں جوہر تصور کی حیثیت رکھتا ہے. یہ پانی کی ماہیت کا بیان ہے. اللہ نے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام امور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ اسی طرح اشارہ ہے. ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ پانی ایسے تصورات کا خول ہے کہ جس جگہ ٹھہرتا ہے جس شے میں وہ داخل ہو جاتا ہے وہی شے بن جاتی ہے. پانی پھول میں جا کر پھول بن جاتا ہے، کانٹے میں کانٹا، پتھر میں پتھر، سونے میں سونا، ہیرے میں ہیرا بن جاتا ہے.
وہی چاہتا ہے کہ پریشانیاں نہ ہوں، لیکن وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لامحالہ اس کے ذہن پر یہ خیال غالب آ جاتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ایسی ضرور ہے جس ہستی کو اگر پہچان لوں یا اگر ہستی سے اپنا تعلق قائم کر لوں تو میں حوادث سے محفوظ رہ سکتا ہوں۔ یہی تلاش، یہی طرز فکر، یہ حوادث سے محفوظ رہنے کا جذبہ انسان کو کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یؤمنون بالغیب۔ دوسری صورت ہماری ذہن میں ہر وقت سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ انسان کے اندر خوشی کے جذبات ہوں یا انسان کے اندر تکلیف کے جذبات ہوں، وہ محدود، عارضی، مختصر یا طویل ہوتے ہیں۔ لیکن پریشانیاں، مسائل، راحت کے جذبات مستقل نہیں ہوتے۔ ایک آدمی جو آج پریشان ہے لازماً کل خوش ہوگا، ایک آدمی جو آج خوش ہے کل پریشان ہو سکتا ہے۔ یہ ایک محدود انسانی صفت ہے کہ اس سے انسان کسی بھی طرح چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی ہستی ایسی ضرور ہے جس ہستی کے ہاتھ میں لاتناہیت ہے، جس ہستی کے ہاتھ میں پریشانیاں، مسائل ختم کرنے کی طاقت ہے، جس ہستی کے ہاتھ میں راحت کے وسائل ہیں۔ جب وہ ان لاتنائی صفات کو دیکھتا ہے تو اس کے اوپر راز منکشف ہو جاتا ہے کہ یہ صفات ایک طاقت میں مخفی ہے۔ وہ کسی ایک طاقت کی مخفی صفات کو تلاش کرتا ہے اور وہ مخفی طاقت اس کے سامنے آ جاتی ہے تو اس کو راحت کی ضمانت مل جاتی ہے۔ زندگی کے بارے میں یہ رات دن کا مشاہدہ ہے کہ کوئی آدمی رنج و راحت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، البتہ وہ خود اعتمادی کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ خود اعتمادی کا دعویٰ ہرگز اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ کوئی انسان رنج و راحت سے بے نیاز ہو گیا۔ البتہ غیب پر ایمان لانے کے بعد اسے بہتری کا یقین ہو جاتا ہے۔ وہ غیب پر یقین لانے کے بعد سمجھ لیتا ہے کہ جس طاقت کے ہاتھ میں میری زندگی ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی زندگی ہے، وہ طاقت راحت کا سامان مہیا کرتی ہے۔ یہ بات اس کو اپنی زمین پر موجود مخلوقات کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ یقین کر لیتا ہے کہ غیب پر ایمان لانا بہتری کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی غیب پر ایمان لانے کے معنی یہ ہے کہ غیب میں جو کچھ ہے بہتر ہی بہتر ہے، اس لیے کہ غیب رحیم کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، اور کسی آدمی کی حق نہیں کہ اس سے باتیں کرے اللہ مگر اشارے سے یا پردے کے پیچھے سے یا بھیجے پیغام لانے والا۔ سورہ شورى آیت 51۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انسانی حواس کی رسائی اتنی ہے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کلام ہونے کے الگ الگ طریقے ہیں، درجے اور راستے ہیں، لیکن یہ بات بہرحال ثابت ہو جاتی ہے کہ حواس کی رسائی اتنی ہے کہ اللہ سے انسان مخاطب ہو سکتا ہے، اللہ کے تخاطب سے آشنا ہو سکتا ہے۔ جب انسان اللہ کو مخاطب کرتا ہے، جب اللہ انسان کو مخاطب کرتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں، اور یہ اشارہ ایسا اشارہ ہے کہ اس کو دل دیکھ لیتا ہے، جان لیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے گفتگو کرنا چاہیں یا مخاطب کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اشارے سے مخاطب کریں گے، یا پردے کے پیچھے سے باتیں کرتے ہیں یا فرشتے کے ذریعے سے۔ اشارے کی بات کرنا، پردے کے پیچھے سے بات کرنا یا پیغام لانے والے کی معرفت باتیں کرنا، سب دل کا دیکھنا ہے۔ اللہ نے دل کے دیکھنے کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے، جھوٹ نہ دیکھا دل نے جو دیکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہی طرز تکلم ہے جسے وہی کہتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کے ذریعے، یا اللہ تعالیٰ ایک چیز کے ذریعے بات کرتے ہیں، یعنی انسانی آنکھ ایک چیز کو دیکھتی ہے، اللہ کیا پیغام لانے والے کو دیکھتی ہے۔ مطلب یہ کہ انسانی حواس کی رسائی اتنی ہے کہ جب اللہ اس کو مخاطب کرتے ہیں تو انسان کی حس، جسے بصارت کہتے ہیں، اللہ کے پیغام لانے والے کو دیکھ لیتی ہے۔
تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور کسی طرح اپنے بندے پر رونمائی کرتے ہیں، اس طرح کا نام حجاب ہے۔ مثلا ایک جمیل اور نور علی نور صورت میں بندے پر جلوہ فرماتے ہیں، کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے آتے ہیں، آ سکتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ یہ جمیل صورت اللہ نہیں حجاب ہے، اس لیے کہ جب بھی صورت کا تذکرہ آئے گا تنہیت زیر بحث آئے گی، اور اللہ تعالیٰ لا تنہیت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنی صفات میں جلوہ فرماتے ہیں تو بہرحال کوئی خد و خال ایسے ہوتے ہیں جن خد و خال میں بندہ اللہ کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ خد و خال اللہ کی ذات نہیں بلکہ صفات ہے۔ اوپر کی آیت سے انسانی حواس کی طرزیں متعین ہو جاتی ہیں۔ قانون یہ ہے کہ انسانی حواس کسی نقطے پر ٹھہر جاتے ہیں، اس ٹھہراؤ کا نام شے ہے، اور یہ شے ایک شکل و صورت رکھتی ہے۔ دراصل یہ ایک لمحہ ہے، اس سے خود حواس کو جسم حاصل ہو جاتا ہے۔ حواس اس جسم کو خارجی اور معروضی دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دیکھنے کی طرز اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی کہ حواس خود کو اپنے بالمقابل دیکھیں اور خود ہی کو خود سے الگ شے قرار دیں۔ زندگی کی تمام حرکات و سکنات اسی طرز نگاہ کی مثالیں ہیں۔ اصولاً جب حواس کسی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اشارتاً اندرونی خد و خال کو بیرونی بنا دیتے ہیں۔ جب حواس خود کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو یہ میں صرف خلا ہوتی ہے۔ گویا حواس اپنے نقش و نگار کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک بے رنگ شے کا تذکرہ کر رہے ہیں جو صرف خاکہ ہے۔ اب حواس میں کی رنگینیوں اور نقش و نگار کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے یہ کہا، میں نے وہ کیا، دیکھو یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ چاند اور ستارے وہ ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اس طرز میں حواس اپنی ذاتی حرکت کو قریب یہ بعید دیکھتے اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ محض کائنات کی حواس کا انداز نظر ہے۔ یہ وہی حواس ہیں جو فرد کے اندر میں بن جاتے ہیں اور اشارہ قریب و بعید کے ذریعے اپنی تکرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کیا نہیں پہنچا انسان پر ایک زمانے میں جو تھا شے بغیر تکرار کیا ہوا۔ کبھی انسان ایسا وقت یعنی حواس تھا جس میں تکرار نہیں تھی، پھر ایسا وقت یعنی حواس ہوا جس میں تکرار ہے۔ یہاں صرف دو ایجنسیاں زیر بحث ہیں، ایک حواس نمبر دو حواس کی تکرار، یہ دونوں ایجنسیاں ایک یونٹ ہیں۔ اس مطلب کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت 27 میں فرمائی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دستور العمل بیان فرمایا۔ اللہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، تو زندگی کو موت سے نکالتا ہے اور موت کو زندگی سے نکالتا ہے۔ رات حواس کی ایک نوع ہے اور دن حواس کی دوسری نوع۔ رات کی حواس کی نوع میں مکانی اور زمانی فاصلے مردہ ہو جاتے ہیں، لیکن دن کی حواس کی نوع میں یہی فاصلے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس بات کو وضاحت سے بیان کرنا چاہیں تو یوں کہیں گے کہ زندگی اور موت، رات اور دن، شعور اور لاشعور کی الٹ پلٹ ہو رہی ہے۔ رات کے حواس دن میں داخل ہو جاتے ہیں اور دن کے حواس رات میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حواس ایک ہے، ایک حواس پر اسپیس اور ٹائم کی پابندی غالب ہے، دوسرے حواس پر ٹائم اسپیس کی پابندی نہیں ہے۔ ہم جب زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں تو پیدائش سے لے کے موت تک روزانہ یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ روزانہ دن اور روزانہ رات ہوتی ہے، روزانہ ایک ہی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، ہر روز ایک کھانے کو نیا کھانا کہتے ہیں، جبکہ یہ بات سامنے کی ہے کہ روزانہ جس گاڑی میں دفتر جاتے ہیں وہی گاڑیوں برسوں ہمیں لے جاتی ہے۔ اس کے باوجود ہر دن کو نیا دن اور ہر دن کے عمل کو نیا عمل قرار دیتے ہیں۔ یہ محض حواس کی کمزوری ہے۔ دراصل حواس وہی ہیں، ان میں تکرار ہو رہی ہے۔ حواس ایک ہے لیکن حواس میں تکرار دو طرح ہوتی ہے۔ وہی حواس دن میں کام کرتے ہیں تو دن کہتے ہیں، اور یہ حواس جب رات میں کام کرتے ہیں تو ہم اسے رات کہتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ رات کے حواس کی نوع میں مکانی زمانی فاصلے مردہ ہو جاتے ہیں اور دن کی حواس کی نوع میں زمانی مکانی فاصلے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جو زندگی کو موت سے نکالتا ہے اور موت کو زندگی سے نکالتا ہے۔
آج کا پیدا ہونے والا بچہ جب 60 سال کا بوڑھا ہوتا ہے تو زندگی کے ہر لمحے پر موت وارد ہوتی ہے اور ہر لمحے پر زندگی وارد ہوتی ہے۔ اگر بچپن پر موت وارد نہ ہو جوانی زیر بحث نہیں آئے گی۔ 1 سال کا بچہ 2 سال کا اس لیے ہو جاتا ہے کہ جب 1 سال پر موت وارد ہو جاتی ہے تو نتیجے میں دوسرا سال پیدا ہوتا ہے۔ اس کو اس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ زندگی کو موت سے نکالتا ہے اور موت کو زندگی سے نکالتا ہے۔ اس طرح کا انکشاف ہمیں روزانہ خواب کی دنیا میں ہوتا ہے۔ زید خواب دیکھتا ہے کہ وہ اپنے ایک دوست سے باتیں کر رہا ہے، حالانکہ اس کا دوست دور دراز فاصلے پر رہتا ہے، لیکن خواب میں زید کو احساس بالکل نہیں ہوتا کہ اس کے اور دوست کے درمیان کوئی فاصلہ ہے۔ ایسے خواب میں مکانی فاصلے 0 ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح زید گھڑی دیکھ کر رات کے 1 بجے سوتا ہے، خواب میں ایک ملک سے دوسرے ملک تک ہفتوں کا دور دراز سفر طے کرتا ہے، راستے میں اور منزل پر قیام بھی کرتا ہے، ایک طویل مدت گزارنے کے بعد گھر واپس آتا ہے، آنکھ کھلتے ہی گھڑی دیکھتا ہے، اب بھی 1 ہی بجا ہے۔ اس قسم کے خواب میں زمانی فاصلے 0 ہو جاتے ہیں۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں 1 2 یا زیادہ خواب ایسے نظر نہ آئے ہوں جس میں زمانی مکانی فاصلے 0 ہو گیا ہو، لیکن کوئی آدمی خواب کے علاوہ بیداری میں سفر کرنا چاہے اور دوست سے بات کرنا چاہے، منزل پر قیام کرنا چاہے تو زمانی مکانی فاصلے 0 نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر 2 حواس کام کر رہے ہیں، ایک حواس کا نام بیداری ہے، دوسرے حواس کا نام خواب ہے۔ خواب کے حواس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں لیل کہا ہے اور دن کے حواس کو نہار کہا ہے۔ ایک طرف قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ رات کی 9 دن میں داخل ہو جاتی ہے اور دن کی 9 رات میں۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ رات اور دن میں ادراک مشترک ہے، محض فاصلے مرتے اور جیتے ہیں۔ رات کی آواز کتاب المبین یا لوح محفوظ ہے اور دن کی آواز کتاب المرقوم ہے۔ ان دونوں میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ حواس ہے۔ جس جگہ فاصلے مکانی ہو یہ زمانی ہو، جس جگہ فاصلے مکانی ہو یہ زمانی ہو، وہ حواس لوح محفوظ کی حواس ہے۔ جن حواس میں فاصلے جیتے ان حواس کا نام کتاب المرقوم ہے۔ ہم اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، مثلا زید اور محمود دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، چراغ جل رہا ہے، چراغ کی روشنی میں زید محمود کو اور محمود زید کو دیکھ رہا ہے، دونوں کے لیے روشنی دیکھنے کا ذریعہ ہے۔ اب روشنی کی رفتار بیک وقت 2 سمتوں میں ہے۔ دوسری طرف زید کی سمت سے روشنی محمود کی آنکھ تک پہنچتی ہے اور محمود کی سمت سے روشنی زید کی آنکھ تک پہنچتی ہے۔ یہ ایک ہی چراغ کی روشنی جو محمود سے زید تک اور زید سے محمود تک سفر کر رہی ہے۔ چراغ کی ایک ہی روشنی زید سے محمود تک اور محمود سے زید تک سفر کر رہی ہے۔ سفر کی سمتیں مختلف ہیں لیکن مقصد ایک ہے۔ چراغ کی روشنی میں زید محمود کو اور محمود زید کو دیکھ رہا ہے، یعنی زید اور محمود کے دیکھنے کا ذریعہ روشنی ہے۔ اب روشنی کی رفتار بیک وقت 2 سمتوں میں۔ زید کی سمت سے روشنی محمود کی آنکھ تک پہنچتی ہے اور محمود کی سمت سے روشنی زید کی آنکھ تک پہنچتی ہے۔ یہ ایک ہی چراغ کی روشنی جو محمود سے زید تک اور زید سے محمود تک سفر کر رہی ہے، سب سفر کی سمتیں مختلف ہیں لیکن روشنی کا مقصد ایک ہے۔ یا پھر یوں کہیں گے کہ روشنی ایک ہے۔ اس روشنی کے احساس میں کوئی ایسی شے ہے جو بیک وقت 2 سمتوں میں سفر کرتی ہے اور اس کے آثار جیسا ہے۔ یہی روشنی جو تصورات زید میں پیدا کرتی ہے وہ زید کے تصورات کہلاتے ہیں، یہی روشنی جو تصورات محمود میں پیدا کرتی ہے وہ محمود کے تصورات کہلاتے ہیں۔ یہاں سے مظاہر کا یہ قانون منکشف ہو جاتا ہے کہ سمتوں کی تبدیلی روشنی میں نہیں بلکہ مشاہدہ کرنے والے کی زاویہ نگاہ میں ہے۔ اس لیے کہ محمود اور زید دونوں ایک روشنی کو دیکھ رہے ہیں لیکن دونوں کے تصورات الگ الگ ہیں۔ روشنی ایک ہے، زید اور محمود ایک روشنی کو دیکھ رہے ہیں، روشنی کا تصور زید اور محمود میں الگ الگ ہے۔ محمود اور زید کے الگ الگ تصور سے روشنی میں رد و بدل واقع نہیں ہوا،
فرق زاویہ نگاہ میں ہوا. جب ہم روشنی کو ایک روشنی مانتے ہیں تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ دیکھنے کا ذریعہ ایک مرکزی نقطہ ہے جس کو مشاہدہ کرنے والے کی ذات کہتے ہیں. یہ وہی ذات ہے جو ذات باری تعالیٰ سے متصل ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی قرب کا تذکرہ یہ کہہ کر فرمایا ہے کہ ہم رگ جان سے زیادہ قریب ہیں. یہاں یہ نقطہ غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر لفظ ہم استعمال کیا ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کثرت میں ہر ایک فرد کی ذات کے ساتھ خود کو وابستہ کر رہے ہیں. ہر فرد کی منفرد حیثیت اسی لیے اپنی جگہ قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر فرد کے ساتھ موجود ہے. جب ہم روشنی کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے کہ روشنی کا مرکز ایک ہی چراغ ہے. زید اور محمود کو ایک ہی چراغ سے روشنی مل رہی ہے. البتہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تغیر روشنی میں واقع نہیں ہوتا. روشنی بدستور اپنی حالت پر قائم ہے. روشنی ایک ہے اور سمتیں دو ہیں. ایک سمت میں روشنی محمود کی طرف جا رہی ہے اور دوسری سمت میں روشنی زید کی طرف جا رہی ہے. جب روشنی محمود کی طرف جا رہی ہے اس سمت میں محمود کے تصورات ہیں اور جب روشنی زید کی طرف جا رہی ہے تو اس سمت میں زید کے تصورات ہیں. روشنی ایک ہے. جب روشنی مختلف سمتوں میں سفر کرتی ہے مختلف سمتوں میں بیٹھے افراد الگ الگ تصورات میں اسے قبول کرتے ہیں اور یہ الگ الگ تصورات انفرادیت قائم کرتے ہیں. تغیر روشنی میں واقع نہیں ہوتا. روشنی بدستور اپنی حالت پر قائم ہے. صرف زید اور محمود کے درجے بیان میں تغیر ہے. تصور میں اسی طرز روشنی کے سفر کو روشنی کے مختلف سمت سفر کو اور ہر سمت میں محمود اور زید کے الگ الگ تصورات کو اصطلاحی طور پر مرتبہ کہتے ہیں. اگر ہم مرتبہ کا ترجمہ عام زبان میں کرنا چاہیں تو انگریزی کا ایک لفظ میکانزم استعمال کر سکتے ہیں. میکانزم کی اساس ایک ہے فقط نام الگ الگ ہے. یہ میکانزم یہ مرتبہ لاشمار انواع پر مشتمل ہے. یہی میکانزم آدمیوں میں زید اور محمود ہے اور یہی درختوں میں آم اور بادام ہے. اس بات کو اپنے ذہن میں پھر دہرائیے کہ ایک جگہ ہے وہاں ایک چراغ جل رہا ہے. ماحول میں چراغ کی روشنی ہے. وہاں دو فرد بیٹھے ہیں. ایک فرد کا نام محمود ہے اور دوسرے فرد کا نام زید ہے. محمود اور زید دونوں افراد چراغ کو ایک طرح دیکھ رہے ہیں. روشنی محمود کی طرف بھی جا رہی ہے اور روشنی زید کی سمت بھی جا رہی ہے. جب یہ روشنی زید کے اندر داخل ہوتی ہے تو زید انفرادی طور پر روشنی میں معنی پہناتا ہے. روشنی کے اندر معنی پہنانا ہی زید کی تصویر حیات ہے. چراغ کی یہی روشنی جب محمود کی سمت سفر کرتی ہے تو محمود اپنی انفرادی حدود میں روشنی میں معنی پہنا کر تصورات میں داخل ہوتا ہے. یہ تصورات محمود کی زندگی ہیں. یہ وہ میکانزم ہے جسے حضور قلندر بابا اولیاء نے مرتبہ کہا ہے. یہ میکانزم ایسے سیاہ نقطوں سے بنا ہے جو کائنات کی اصل ہے. ان سیاہ نقطوں کو تجلی کہتے ہیں. یہی وہ نقطے ہیں جن میں گردش ہوتی ہے. ان کی گردش دوہری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں تکرار کا مفہوم استعمال کیا وہاں یہی دوہری حرکت مراد ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا نہیں پہنچا انسان پر ایک وقت زمانے میں جو تھا شے بغیر تکرار کیا ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان ایک زمانے میں ایسا تھا کہ ایک نقطہ تھا. اس نقطے میں تکرار نہیں تھا. پھر ایسا ہوا کہ اس نقطے میں تکرار پیدا ہو گئی. یہی وہ تکرار ہے جن کی بنیاد پر انسان کے اندر حواس کی تخلیق ہوئی. اب حواس کو دو رخوں پر بیان کرتے ہیں. ایک وہ آواز جن میں تکرار نہیں ہے. یہ سیاہ نقطے میں یہ سیاہ نقطے ہیں. ایک وہ آواز یا نقطے جن میں تکرار ہے. یہی تکرار لیل اور نہار یعنی خواب اور بیداری ہے. تکرار سے پیدا ہونے والے رات اور دن کی حواس میں ایک حواس ٹائم اسپیس میں بند ہے دوسرے حواس ٹائم اسپیس سے آزاد ہے. قرآن پاک میں جہاں تکرار کا مفہوم آیا ہے وہاں یہی دوہری حرکت مراد ہے.
دوہری حرکت ہر سمت واقع ہوتی ہے. اس طرح بیک وقت وہ ہر پہنائی، ہر گہرائی، ہر سمت اور وقت کے کم ترین یونٹ میں جاری ہو ساری ہے. یہ دوہری حرکت صدوری ہوتی ہے، یعنی سیاہ نقطہ جو زمانہ ہے پہنائی، گہرائی اور سمتوں میں پیدل میں چھلانگ لگاتا رہتا ہے. جہاں تک اس نقطے کی چھلانگ ہے وہاں تک مکان یا اسپیس کی شکل و صورت بنتی رہتی ہے. اسی سیاہ نقطے میں وہ ساری شکلیں جو مکانی شکل و صورت میں نظر آتی ہیں مخفی ہیں. جب یہ نقطہ چھلانگ لگاتا ہے تو مخفی مظاہر کا روپ اختیار کر لیتا ہے. اسی روپ کا نام کائنات ہے. اس نقطے میں لاشمار پردے ہیں. اس نقطے کے دو رخ ہیں، یا نقطے کی دوہری حرکت کے دو رخ ہیں، جس کو شعور اور لاشعور کہا جاتا ہے، کہ جس کو رات اور دن کے حواس کہا جاتا ہے. دن کے حواس میں رات کے حواس مخفی ہیں، لیکن رات کے حواس میں دن کے حواس مخفی نہیں ہے. ایک آدمی جو دن کے حواس میں وہ دن کے حواس سے رات کے حواس نہیں دے سکتا. جو بندہ رات کے حواس میں داخل ہو گیا وہ رات کے حواس میں دن کے حواس کا مطالعہ کر سکتا ہے. یعنی ایسا بندہ جو رات کے حواس سے واقف ہو جاتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی شکل پیدا کرتے ہیں کہ وہ جب چاہے ٹائم اسپیس سے آزاد ہو جاتا ہے اور جب چاہے ٹائم اسپیس میں قید ہو جاتا ہے. زمان میں فاصلہ نہیں ہوتا اور مقام میں حل بندی ہوتی ہے. قلندر بابا اولیاء نے کائنات کو ایک نقطے سے تشبیہ دی ہے. یہی نقطہ ہے جو مختلف حرکات میں سفر کرتا ہے. ان نقطوں کی ٹوٹ پھوٹ یا تکرار سے دوسرے بے شمار نقطے وجود میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جس طرح تخلیق کیا ہے اور کائنات کی تخلیق میں جو عمل کار فرما ہے وہ ایک میکانزم ہے. یہ میکانزم بہت سے سیاہ نقطوں سے بنا ہے. ان سیاہ نقطوں کو روحانیت میں تجلی کہا جاتا ہے. نقطوں کی گردش دوہری ہوتی ہے. یہ دوہری حرکت ہر سمت میں واقع ہوتی ہے. اس طرح بیک وقت پہنائی، گہرائی اور وقت کے کمتر حصے میں جاری ہو ساری ہے. سیاہ نقطہ جو زماں ہے پہنائی اور گہرائی کی سمتوں میں پیدل پہ متحرک رہتا ہے اور چھلانگ لگاتا رہتا ہے. چھلانگ لگانے سے مراد یہ ہے کہ اپنی حیثیت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تکرار کرتا رہتا ہے. نقطے کی تکرار کی وسعت کا جہاں تک تعلق ہے اس چھلانگ کی وسعت کو اسپیس کہتے ہیں. یعنی نقطہ جس مرحلے پر حرکت کرتا ہے یا تکرار کرتا ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چھلانگ لگاتا ہے، وہ مقام اسپیس ہے. خود نقطہ بذات خود زماں ہے. زماں کے دو رخ ہیں، ایک مرتبہ مکان اور دوسرا خود زماں ہے. وہ مرتبہ جس کو مکان کہا جاتا ہے جس میں وقت کے فاصلے پائے جاتے ہیں، جس کا مشاہدہ زمین پر رات دن کرتے ہیں. دوسرے مرتبے میں وقت کے فاصلے نہیں ہوتے. ایک مرتبے میں مشاہدہ کرنے والا ترتیب وار دیکھتا ہے. دیکھنے کا انداز اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ایک لمحے کے بعد دوسرے، پھر تیسرے، اسی طرح مزید لمحوں کے ایک کے بعد دیگرے گزرنے کا ادراک کرتا ہے. مثلاً وقت کا تذکرہ کرتے ہوئے وقت کو سیکنڈ، منٹ، گھنٹوں میں ناپتے ہیں. ایک منٹ سے دوسرے منٹ تک پہنچنا، پھر تیسرے منٹ میں داخل ہونا ادراک کی تکرار ہے. اسی تکرار سے شعور میں گہرائی پیدا ہوتی ہے. ان گہرائیوں کو مکانی فاصلے کہا جاتا ہے. مثلاً دن ایک اسپیس ہے، رات ایک اسپیس ہے، پھول ایک اسپیس ہے، خیال ایک اسپیس ہے. جو کچھ ہمارے سامنے ہے سب اسپیس ہے. چھوٹا ذرہ ہو یا بڑا کرہ سب اسپیس ہے. ایک سیکنڈ کو سنکھ در سنکھ حصے میں تقسیم کر دیا جائے تو ہر حصہ اسپیس ہے. یعنی سیاہ نقطے میں ازل سے ابد تک کے تمام خط و خال تہ در تہ موجود ہے اور سب خط و خال اسپیس ہے. ایک طرف سیاہ نقطے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنی تکرار کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چھلانگ لگاتا ہے. چھلانگ لگانا معنی رکھتا ہے. سیاہ نقطے کا دوسرا انداز نظر بیان شدہ انداز نظر سے برعکس ہے. اس انداز نظر میں سیاہ نقطے کی گہرائیاں اس درجہ لاتناہیت رکھتی ہیں کہ پہلے انداز نظر کا ادراک اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. تاہم یہ انداز نظر اپنا الگ ادراک رکھتا ہے. اس انداز نظر میں جب سیکنڈ کی سنگ در سنگ تقسیم کا تذکرہ کیا جاتا ہے
تو ذہن کی رفتار اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ ہم اس رفتار کو کسی اعداد و شمار میں بیان نہیں کر سکتے۔ ایک سیکنڈ کو سنگ در سنگ حصوں میں تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا شعور اسپیس کا تذکرہ کر رہا ہے، لیکن انداز الگ ہے۔ جب سیاہ نقطے کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھتے ہیں تو ہمیں لا تناہی نظر آتا ہے۔ ہم کسی بھی طرح اس کی لا تناہیت کا تذکرہ نہیں کر سکتے۔ اسی ادراک کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر فرمایا۔ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے یہ اتارا شب قدر میں، اور تو کیا پوچھا کیا ہے شب قدر؟ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے، اترتے ہیں فرشتے روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر، امان ہے وہ رات صبح کے نکلنے تک۔ یعنی لیلۃ القدر ایک ایسا ادراک ہے جو ادراک ہمارے شعوری ادراک سے رفتار کی حیثیت میں 60,000 گنا زیادہ ہے۔ یعنی ایک رات کا ادراک کی حواس لیلۃ القدر میں 1000 دن اور 1000 رات میں حواس کی جو رفتار ہو سکتی ہے یا ادراک ہو سکتا ہے اس حواس سے کہیں زیادہ ہے۔ سیاہ نقطے کی گہرائی کا مقصد یہ ہے کہ سیاہ نقطے کا انداز نظر دو طرح ہے۔ سیاہ نقطے کا انداز نظر یہ ہے کہ اس کو ہم چھوٹے سے چھوٹے ذرے میں تقسیم کر سکتے ہیں اور اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ سیاہ نقطے کا دوسرا انداز نظر یہ ہے کہ جب گہرائیوں میں تفکر کیا جائے تو وہاں ہمیں ایسی لاتناہیت ملتی ہے جسے الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لوح قلم کی پچھلے صفحات میں جہاں لطائف کا تذکرہ آیا ہے وہاں مرشد کریم قلندر بابا نے 4 نہروں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ 4 نہریں نہر تصویر، نہر تشہیر، نہر تجرید اور نہر تظہیر ہیں۔ ان 4 نہروں میں ہر نہر ایک ادراک ہے۔ کائنات میں بیک وقت 4 ادراک کام کر رہے ہیں۔ ادراک کو سمجھنے کے لیے کائنات کی گہرائی اور پہنائی کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ایک طرف کائنات کو سطحی طور پر دیکھا جاتا ہے اور دوسری سطح میں کائنات کو پہنائی میں دیکھا جاتا ہے۔ کائنات کو پہنائی میں دیکھنا اور گہرائی میں محسوس کرنا یا دل کی آنکھ سے کائنات کا مشاہدہ کرنا ادراک کی طرز ہے۔ یعنی جب کسی انسان کے اندر گہرائی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ایسی گہرائی پیدا ہو جاتی ہے جو کائنات کی گہرائی سے متعلق ہے تو اس کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ دل کی آنکھ کا دیکھنا اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ آنکھ کے سامنے پوری کائنات آ جاتی ہے۔ ظاہر میں دیکھنا پنہائی میں دیکھنا ہے اور باطن میں دیکھنا گہرائی میں دیکھنا ہے۔ یہ پنہائی یا گہرائی میں دیکھنا بہت غور طلب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں طرزوں کو تشریح بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا ہے اور پھر عرش پر متمکن ہو گیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان بلندیوں اور پستیوں کا نور ہے۔ اللہ کا عرش پر متمکن ہونا اور رگ جان سے قریب ہونا دونوں باتوں میں مشترک مفہوم تلاش کرنا پڑے گا۔ فی الواقع یہ ادراک کی کے 2 انداز ہیں۔ پنہائی میں ادراک کرنا لا تناہیت کے بعد میں لے جاتا ہے، اسی بعد کو اللہ تعالیٰ نے عرش فرمایا ہے۔ گہرائی میں ادراک کرنا انسانی شعور کے قرب میں پہنچاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے رگ جان سے اقرب فرمایا ہے۔ یہاں یہ بات نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ لا تناہیت کا بود اور لا تناہیت کا قرب یہ دونوں مقامات دراصل ایک ہیں، صرف ادراک کے اندازے الگ الگ ہیں۔ ادراک ایک طرف پہنائی میں سفر کر کے عرش تک پہنچاتا ہے اور دوسری طرف گہرائی کی مسافت طے کر کے جان کے اقرب میں جذب ہو جاتا ہے۔ دونوں طرح اللہ تک پہنچتا ہے۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ ساری کائنات 4 ادراک پر تقسیم ہے۔ پوری کائنات میں 4 ادراک کام کر رہے ہیں۔ پہلا ادراک تصویر، دوسرا ادراک تظہیر ہے۔
تجرید نہر تصویر کا دوسرا رخ ہے، اس لیے کہ ہر بلندی کی ایک پستی ہے اور ہر پستی کی ایک بلندی ہے۔ تصویر کا پست رخ تجرید ہے اور تظہیر کا بلند رخ تشہیر ہے۔ یہ دونوں رخ کائنات کی ان حدوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو ماورائے کائنات سے جا ملتی ہیں۔ چار نہریں، حجاب عظمت، حجاب کبریا، حجاب محمود اور عرش سے جاری ہوتی ہیں۔ یہ چاروں مقامات کائنات کی پستی اور بلندی اور پستی کا اظہار ہے۔ پہلا رخ یہ پہلے بلندی تصویر ہے، تصویر سے جو انوار نزول کرتے ہیں، ان نزول کی انتہا یہ اس بلندی کی پستی نہر تسیر ہے۔ یہاں لطائف بھی زیر بحث آ جاتے ہیں۔ کائنات کی وسعتوں کا کھول لگانے کے لیے، کائنات کی پنہائی اور گہرائی میں سفر کرنے کے لیے جو راستے متعین ہیں، ان راستوں کی سب سے اعلیٰ بلندی لطیفہ اخفا ہے۔ اس بلندی کی پستی نفسی ہے، دوسری طرف تشہیر اور تجرید ہے۔ تجرید بلندی ہے اور اس بلندی کی پستی تشہیر ہے۔ ان چاروں ادراک کو الگ الگ بیان کیا جائے تو اس طرح کہا جائے گا کہ تجرید تصویر کا دوسرا رخ ہے اور تظہیر کا دوسرا رخ تشہیر ہے، یعنی تصویر کا پست رخ تجرید ہے اور تظہیر کا بلند رخ تشہیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مفہوم کو ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ بلندیوں اور پستیوں کا نور ہے، جیسے تاق اس میں قندیل اور قندیل کے اندر چراغ رکھا ہو۔ یہ مقدس تیل کا چراغ بغیر کسی ظاہری روشنی کے روشن ہے، جس کی روشنی نور اندر نور ہر سم سے آزاد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک سیاہ نقطہ نورانی کیفیت سے معمور ہے وہ ہر سم سے آزاد ہے۔ جب سیاہ نقطہ تکرار کے بعد نزول کر کے روشنی کی حدوں میں داخل ہوتا ہے تو ٹائم اسپیس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جب ہم تلاش کرتے ہیں تو اللہ کی ہر صفت نور در نور پردے میں موجود ہے۔ یہ نور در نور پردے میں اللہ کی صفات ہر وقت ہر آن متحرک ہیں، اور ان صفات کو متحرک کرنے کا ذریعہ